الیکشن کے قریب آتے ہی سیاست اگلے فیز میں داخل ہو رہی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سرکس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ سیاست کا بغور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ 5 سال پارلیمانی سیاست کے کچھ اور رنگ ہوتے ہیں، جبکہ الیکشن سیاست کچھ اور ہوتی ہے۔ الیکشن مارو یا مر جاؤ والی سیاست پر لڑی جاتی ہے۔ پاکستانی سیاست اب اتنے فائدہ مند ہو چکی ہے کہ اب ہر کوئی سیاستدان بننا چاہتا ہے۔ 1985 سے پہلے اور بعد کی سیاست کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستانیوں کی قسمت نے کیا ٹرن لیا۔ اگرچہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی اپوزیشن جماعتیں سختیوں کا شکار رہیں جیسے آج کل ہیں۔ مجھے تو کوئی ایسا سال نظر نہیں آتا جب اپوزیشن رہنماؤں پر ریاستی اداروں اور حکومتوں کا دباؤ نہ ہو۔ اگر ایمانداری سے پوچھے تو شاید 2008 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی حکومت کے 5 سال جب زرداری صدر یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے، اس وقت سیاسی بنیادوں پر مقدمے نہیں بنے۔ اگرچہ یہ کریڈٹ نواز شریف حکومت بھی لے سکتی ہے کہ ان کے دور حکومت میں بھی مقدمے نہیں بنے۔ یوں مشرف دور میں جس طرح سیاستدانوں کو جیلوں میں رکھ کر ان پر تشدد کیا گیا یا ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اس سائیکل کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے توڑا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ دونوں جماعتیں خود مشرف دور میں زیر عتاب رہیں۔ اگرچہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کے باوجود سپریم کورٹ میں گئے تاکہ میمو گیٹ ایشو پر صدر زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف کمیشن بنوا سکیں، جو چیف جسٹس افتخار چودھری نے بنا بھی دیا تھا۔ تاہم عمران خان دور حکومت شروع ہوتے ہی وہ زمانہ لوٹ آیا جب اپوزیشن جماعتوں کی شامت آ جاتی ہے اور ان کی پکڑ دکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سب کہیں کہ عمران خان کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ ان دونوں پارٹیوں اور ان کے لیڈروں کو لوٹ مار کے خلاف ابھرے تھے۔ ان کا نعرہ ہی یہ تھا کہ وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے، لہٰذا اگر وہ ان کے خلاف کارروائی نہ کرتے تو ان کے ورکرز اور ووٹرز ان سے مایوس ہوتے۔ اس لیے ووٹرز کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خان صاحب نے ہر وقت ایک ہی کام کیا، وہ تھا نیب کو استعمال کرنا۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتے؟ کیا ان تمام سیاستدانوں کو کلین چٹ دے کر گھر بھیجا جانا چاہیے تھا جن پر کرپشن کے سنگین الزامات تھے؟ اگر عمران خان حکومت احتساب نہ کرتی تو اس پر الزام لگتا کہ وہ بھی چوروں کے ساتھ مل گئی ہے۔ خان صاحب کو اپنے ووٹرز اور میڈیا کو مطمئن کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا تھا، لیکن اس کام میں وہ 2-3 طریقوں سے عمل کر سکتے تھے تاکہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ ایک تو وہ نیب اور FIA کو آزاد رہنے دیتے کہ وہ جانے اور ان کا کام، وہ ان کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ نیب چاہتا تو ان کے وزیروں پر بھی ہاتھ ڈال سکتا، FIA ان کے MNAs کو بھی پکڑ سکتی، لیکن وہی ہوا جو ماضی میں ہوتا آیا کہ اپنی کرپٹ وزیروں کو بچا لیا جاتا۔ باقی چھوڑیں، راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل میں عمران خان کے قریبی دوست اور مشیر ملوث تھے، ان سے وقتی طور پر تو استعفیٰ لیا گیا، لیکن چند دنوں بعد وہ موصوف دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس میں پائے گئے اور پھر وہی موجیں شروع ہو گئیں۔ اگر عمران خان کے پہلے دور حکومت کا موازنہ کرنا ہو تو نواز شریف کے دوسرے دور حکومت سے کیا جا سکتا ہے، جب ان کی حکومت اپوزیشن جماعتوں پر دھڑا دھڑ مقدمے بنا رہی تھی اور خود حکومت بڑے چھکے مار رہی تھی، لیکن ذہن میں رہے کہ مسٹر اور مسز آصف علی زرداری بے قصور نہیں تھے، ہرگز نہیں۔ زرداری کے خلاف جنیوا منی لانڈرنگ اسکینڈل ہو یا محترمہ پر نیکلس کا کیس، سب کچھ سامنے تھا۔ ہر ڈیل میں چونچ گیلی کرانی ضروری تھی، ورنہ فائل آگے نہیں بڑھتے تھے۔ زرداری کو یقین تھا کہ اگر نواز شریف کی سیاست کا مقابلہ کرنا ہے تو شریف خاندان کی طرح مال کمانا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ برسوں بعد وہ دولت کما کر شریف خاندان کی سیاست کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے گلے جا لگے، اور اب دونوں پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں اور سیاست بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ ویسے یوں لگتا ہے کہ آج اگر محترمہ زندہ ہوتی تو زرداری صاحب نے انہیں بھی شریفوں کے ساتھ مل کر حکومت کرنے پر قائل کر لینا تھا، جیسے انہیں اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ اگر نواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر نواز شریف جتنی دولت بھی کمانی ہوگی۔ زرداری اور شریفوں کے الائنس کا فائدہ یقیناً عمران خان کو ہوا کہ وہ اکیلا ان کے خلاف ابھرا اور دونوں کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ یقیناً وزیر اعظم تو بن گیا، لیکن پھر وہی غلطیاں دہرائیں جو نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں کی تھیں۔ میرا ماننا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں کا مائنڈ سیٹ ملتا جلتا ہے۔ دونوں کے نزدیک جمہوریت کا مطلب صرف وزیر اعظم بننا ہے۔ وزیر اعظم بن کر نہ انہوں نے پارلیمنٹ جانا ہے، نہ ہی اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اور نہ ہی قابل لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں آگے لانا ہے۔ اب خدا کے لیے مجھے یہ نام بتانا شروع کر دیجیے گا کہ خان سے بڑا میرٹ پسند کوئی نہیں تھا۔ میرٹ والی بات 1992 میں ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔
اس کے بعد انہیں پاور میں کمزور اور کمپرومائزڈ کردار ہی اچھے لگے، جس کی نشانی عمران عثمان بزدار اور محمود خان ہیں۔ کمزور اور نالائق لوگوں کو اعلیٰ عہدے دے کر ان سے وفاداری کی توقع رکھی جاتی ہے۔ اگر عمران خان اپنے ارد گرد نالائق لوگ تلاش کر کے انہیں بڑے عہدے دے رہے تھے تو نواز شریف اپنی فیملی سے باہر نہیں جا سکے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ قوم اب بھی سمجھتی ہے کہ وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جا رہے تھے، اور اگر انہیں نہ ہٹایا جاتا تو وہ اس وقت امریکہ کو ٹکر دے چکے ہوتے۔ خیر، میں تو ہمیشہ اس حق میں تھا خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تاکہ وہ یوکرین کے ہینڈسم صدر زیلنسکی کی طرح کوئی بڑی کام کرتے۔ دوسری طرف نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اسحاق ڈار کو بھی لانچ کر دیا ہے، جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو پاور شیئرنگ نہیں کرنے دیتے۔ وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ نواز شریف وزیر اعظم بن کر کبھی کبھار پاکستان کا بھی دورہ کر لیتے ہیں، ورنہ وہ سارا سال باہر ہی سیر سپاٹوں پر گزارتے ہیں۔ اگرچہ نواز شریف کی ٹیم نہیں بدلی، وہی خاندان اور ان کے رشتہ دار، جبکہ عمران خان کو وکیلوں کی نئی ٹیم مل گئی ہے جو اب ان کی پارٹی کے لیڈروں کی جگہ لینے کو تیار ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا وہ جو سب اس وقت مفرور ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ الیکشن میں شریک ہوں گے یا وکیلوں کو اجازت دیں گے کہ وہ ان کے حلقہ میں قدم جمائیں؟ دوسری طرف اب بات بلال کے وزیر اعظم کے امیدوار سے چلتی خود آصف زرداری سے خورشید شاہ تک پہنچ گئی ہے۔ ووٹ ملے نہ ملے، امیدوار بننے میں کیا حرج ہے؟ بلاول زرداری یا خورشید شاہ کو اگر وزارت عظمیٰ نہ بھی ملی تو زرداری کی ان سیاسی بھڑکوں کے نتیجے میں سندھ کی حکومت تو بارگین میں مل ہی جائے گی، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔